آدمی کا جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ، یا یوں کہنا چاہیے کہ آدمی کو پیش آنے والے تمام مسائل اور تمام مشکلات کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ فارمز کو ان کی ریئلٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہ دیکھنا۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں وہ اپنے دکھائی دینے میں وہ اندیکھے پرنسپل کا ابلاغ کروا دیتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ جیسے چیزیں فارمز میڈیا ہیں، یہ ایک ذریعہ ہیں حقیقت کے ساتھ ذہنی اور جو وجودی ہم آہنگی رکھنے کا۔ تو آدمی کا جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا علم اور اس کا وجود، یعنی اس کا ذہن کی سرگرمیاں اور ان سرگرمیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علوم یا کانشسنس، اور اسی طرح میری خواہشات، میری ضروریات، اور اس کو پورا کرنے کے لیے میرے ارادے کو رہنما بنا کر میرے ارادے سے میری کچھ سرگرمیاں جنم لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں مجھے کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، راحت کی اور مطلب صحت وغیرہ کی، اور بعض مرتبہ نہیں ہوتی۔ تو ذہن کو بھی یہی ہوتا ہے کہ کامیابی بھی ہوتی رہتی ہے، ناکامی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ذہن کو یہ نہیں آج کل یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ناکامی مستقل کیوں ہے اور اس کی کامیابیاں عارضی کیوں ہیں۔ تو جیسے بہت سارے علوم ایجاد ہو گئے، بہت سارے ڈسپلنز آف نالج پیدا ہو گئے، ایک ہی چیز کا مطالعہ کرنے والے 5 علوم موجود ہیں، تو مطلب اتنے زیادہ ڈسپلنز جو ہیں وہ تو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ تو اور ان میں بھی ہر ایک میں بہت زیادہ تفصیل ہے کہ وہ تفصیل ہی اتنی ہے کہ ایک آدمی اپنی ایوریج عمر میں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب اس میں ایک احساس ہے کامیابی کا کہ بھئی میرے پاس پوری لائبریری موجود ہے جو تحقیقات کا نتیجہ ہے، جس میں لکھا ہوا ہر لفظ وہ بڑے لوگوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اب یہ اعتماد ہے، یہ بلکہ یہ ایک گھمنڈ ہے، لیکن یہ لائبریری، اس لائبریری میں کتابوں میں لکھے ہوئی باتیں، ان کے معنی، یہ سب انہی کے اندر رہتے ہیں، اور ہم ان سے بس صرف اتنا وہ سیکھ لیتے ہیں کہ میرے شعور کی جو بنیادی ترین ضرورت ہے، یا میرے شعور میں جو بلٹ ان تقاضا ہے، وہ سر نہ اٹھانے پائے۔ تو یہ جو علوم کی ریل پیل ہے، یہ اس آواز سے بچنے کے لیے ہے جو جہاں شعور کہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، یا جہاں ذہن پوچھتا ہے کہ یہ جو فارم ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کے یہاں 2 مطلب ہیں کہ یہ میرے شعور میں اپنے علم کو میرا شعور اس کا علم صحیح کر لے حقیقت کے ریفرنس سے، اور پھر یہ کہ خود اس کو موجود ہونے کے لیے ایک جوہر کی ضرورت ہے نا، تو وہ بھی اس سے حاصل ہو جائے، یعنی چیز موجود ہونے اور معلوم ہونے کے لائق ہو جائے،
اور میں اس چیز کے ساتھ جو بھی تعلق رکھوں، میرا یہ تعلق چاہے علمی نہ ہو، لیکن اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہر چیز سے میرا تعلق نادانی کی حالت میں بھی، ناکامی کی صورت میں بھی، وہ حقیقت سے مجھے مانوس رکھتا ہے، اور فارمز کی رنگا رنگی کو حقیقت کے ساتھ میرے کمٹمنٹ پر حاوی نہیں آنے دیتا۔ مطلب ہر آدمی جانتے ہیں جیسے تہذیبیں بنتی ہیں نا، تو تہذیبیں اپنا ایک عصبیت کا آرڈر بنا لیتی ہیں، اور اس میں مطلب ریئلٹی سے لے کر فارمز تک وہ جیسے خود بناتے ہیں، اور وہ باہر کی فارمز کو قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہر فارم اپنی حقیقت کا کیریئر ہے، اس کو جو ہے وہ دوسروں میں سرایت کر دیتا ہے اپنے تصور حقیقت کا۔ تو یہی جو عصبیت ہے جو مجھے آدمی کی طرح ذہن والا اور آدمی کی طرح ارادے اور قلب والا بنائے رکھنے کے لیے درکار ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہر چیز کو، ہر فارم کو، حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی ایک ٹرانسینڈنس کے حوالے کے بغیر نہ دیکھوں۔ یعنی میں اپنی بے خودی تک پہنچے بغیر خودی جاننے کا یا اس کو کنٹین کرنے کا، اس کا ظرف بننے کا وہم بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس سے فاصلہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح چیزوں کی جو صورتیں ہیں، چیزوں کی جو بالکل فوری افادیتیں ہیں، یا چیزوں کے جو نقصانات اور ہلاکتیں دریافت ہو گئی ہیں، تجربے میں آ گئی ہیں، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں۔ یہ سب علوم جو ہیں کہ یہ مفید اور یہ مضر، یہ سب علوم میں ہماری عارضی ضرورتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں اس کے بغیر، مطلب ایک آدمی جس نے اپنی آدمیت کو گنوایا نہ ہو، تو وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ میں خود سے بلند ہوتا رہوں اور چیزیں جو ہیں وہ اپنی فارم سے اوپر اٹھتی رہیں۔ تو دونوں کے اوپر اٹھنے یہ کے نتیجے میں پھر تہذیب پیدا ہوتی ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے، نظریات پیدا ہوتے ہیں، اصول زندگی پیدا ہوتے ہیں، اور اجتماعی زندگی کے مقاصد پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ان سب کو، یعنی آدمی کو اپنے آرڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی تہذیب، مذہب وغیرہ کو ایثار اور قربانی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ بڑی چیزیں جو ہیں نا وہ آپ سے آپ کو چھڑواتی ہیں، وہ آپ میں آ کے تھوڑی جذب ہو جاتی ہیں۔ وہ جتنا آپ اپنے آپ کو چھوڑتے رہیں گے، اپنی بیلانگنگس کو چھوڑتے رہیں گے، اپنی شناختوں کو چھوڑتے رہیں گے، اتنا آپ اس کے ساتھ تعلق کو ویلیڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو وہ جب تک مطلب میرے ذہن میں علم کا یہ تصور ایک مستقل حکم کے طور پر، ایک مستقل کنڈیشن کے طور پہ موجود نہ ہو، تو میں جو بھی علم حاصل کر رہا ہوں، میں اپنے ہر دعوے کو جو ویریفائیبل بنا رہا ہوں، یہ جہل ہے۔ اور جہل کی تعریف یہ ہے کہ وہ مطلب یہ تصور، یہ جو ویریفیکیشن کا تصور ہے نا، یا جو کنڈیشن ہے ویلیڈیٹی آف نالج کی، کہ ویریفائیبل ہو، یہ ویریفیکیشن کی شرط جس طرح اب انسان کے ذہن میں پر توق کی طرح چڑھا دی گئی ہے، یہ حیوانی شرط ہے۔
یعنی ویریفیکیشن کو حواس تک محدود کرنا، حواس سے مشروط کرنا، اور حواس سے ثابت نہ ہو سکنے والے، حواس کو ایکسپیرینس نہ ہونے والی تمام کانشس سچویشنز کو اور تمام جو وجودی احوال کا ایک آرڈر چل رہا ہے غیر شخصی انداز میں، اس سے جو ہے وہ محروم کر دے گا۔ تو آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم تو بہت ہی ہم تو ٹریجک نہیں، ہماری ٹریجڈی نہیں ہے، یہ کوئی مزاحیہ فلم چل رہی ہے۔ ٹریجڈی جو ہے وہ اپنی اصل پہ رہنے کی کوششوں میں ناکامی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ٹریجڈی کا ہیرو جو ہوتا ہے شروع سے یونانیوں میں اور شیکسپیئر وغیرہ میں، وہ ہمیشہ اپنے وقت کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ہماری ٹریجڈی بڑے لوگوں کو پیش آتی ہے، ہم لوگوں کی تھوڑی کوئی ٹریجڈی، ہماری تو یہ ایک کامک فلم سی چل رہی ہے تاریخ میں۔ تو اب اس میں بھائی آج ایک موضوع پہ چھیڑنا تھا، ایک موضوع تو یہی ہے جو ابھی عرض کیا، تو وہ ہے کہ اب میں تو چلو اب آخری حصے میں ہوں، وہ اگلی جو ہماری نسلیں ہیں، ہمیں ایک بات کو اپنے پلے میں بہت سختی سے باندھ لینا چاہیے، اور ہم نے خاصی غفلت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اچھائی، انسانی اچھائی یا نیکی، یہ فطری ہوتی ہے، شرعی نہیں۔ یہ کسی قانون سے تھوڑی آدمی نیک ہوتا ہے، وہ قانون جو ہے وہ اس کی نیکی کا تحفظ کرتا ہے۔ قانون جو ہے وہ اس نیکی کو کسی بھی سچویشن میں مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ قانون ایک ایسا نظام باہر معاشرے میں بنا دیتا ہے جہاں اس اچھائی کی تحسین ہوتی ہو، جہاں میری اس اندر کی اچھائی کو پروان چڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ قانون کا کام یہ ہے، قانون جو ہے وہ چیزوں کی ایکسٹرنلائزیشن کو ان کی جو بنیادی ماہیت ہے اس کے مطابق رکھتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ مذہبی کا ایک عجیب سا تصور باندھ لیا کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، اور مراقبہ کر لو تو یہ روحانی کمالات، اور یہ سارے تصورات مصنوعی ہیں۔ بنیادی ترین چیز جو ہے اور غالباً واحد، وہ ہے کہ آپ طبعاً نیک ہیں یا نہیں۔ آپ لاکھ تہجد گزاری کرتے رہیے، یہ سوال بہرحال باقی رہے گا کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ نے بہت سے حج کیا، آپ نے بڑے بڑے جہادوں میں حصہ لیا، بڑے کارنامے ہیں آپ کے، اور دینی ہیں، دینی نوعیت کے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا، کسوٹی یہ رہے گی سامنے کہ آپ طبعاً نیک ہیں یا نہیں۔ یعنی آپ اپنے تعلق میں محبت اور ایثار کے رویے کو واحد ذریعہ بنانے میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے کیا یہ کہ اس بنیادی سوال سے اپنی غلامی کے نتیجے میں، اپنے نظام کی خرابی کے نتیجے میں، اپنی ریلیجس اور سوشل ہائرارکی میں جو ایک شیطنت داخل ہو گئی ہے، شخصیت پرستی وغیرہ کی، اس کی وجہ سے اس بنیادی ترین جو بالکل سیلف ایویڈنٹ ہیومن ویلیو ہے، ہیومن ایسنس ہے، اس کو نظر انداز کیے رکھا،
اور اپنے دینی نظام تعلیم و تربیت میں اس کی طرف توجہ دلانے کا کوئی بھی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، تو ظاہر ہے یہی ہوگا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے میں جیب تراشی بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دل آزاری بھی کر رہے ہیں، فلاں فلاں بہرحال۔ تو یہ ہم نے مطلب ہمارے مشائخ نے اور یہ اس بات پہ آج کل جیسے توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، اور فطری نیکی کا کوئی بھی تصور اپنے اندر یا اپنے زیر تربیت لوگوں میں واضح کرنا، ان کے اندر منتقل کرنا، ایسا کوئی نظام باقی نہیں رہ گیا اب۔ تو اب اس میں ہمیں اپنی ترجیحات دینی زندگی کے بارے میں اپنے مروجہ تصورات اور جو ایک وہ جو مذہب اور ثقافت کے درمیان جو ایک جبری تصنع اور مصنوعی رشتہ ہم نے پیدا کر کے بس سمجھا کہ ہم کامیاب ہیں، تو اس میں ایک مسجدیں بڑی اچھی اچھی ہیں، نمازی کہاں ہیں، تو وہ سب اب ہو رہا ہے۔ تو اس میں مطلب مجھے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بعد والوں کی حفاظت کے لیے، آپ لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے کچھ چیزوں کا اب بہت ہی بنیادی طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ یہ سب الگ رہے۔ اب آپ ایک آدمی بننے کی، جیسے میں ہوں، میں اچھا آدمی بننے کی ضرورت کو سب سے پہلے پورا کر رہا ہوں، اس لیے کہ دین میں چھپے ہوئے جو برکتیں ہیں اور بلندیاں ہیں اور کمالات ہیں وہ جذب کرنے، اخذ کرنے کے لائق ہو جاؤں، کیونکہ طبیعت اپنی فطری اچھائی پر اگر نہیں ہے تو اس کے لیے دین بس ایک کھیل ہے، ایک یا یہ کہ وہ کوئی آڑ لے لیتا ہے اس کی، تو اس پہ تو وہ تو پتھر ہے نا، اس پہ جنت سے بھی بارش برسات ہو تو اس پہ کیا اثر ہوگا۔ تو پہلے مجھے اپنے اندر بندگی کے بیج کو درخت بنا سکنے والی زمین اور موسم پیدا کرنا ہے، اور وہ نہ کرنے کے نتیجے میں اب صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ مطلب مجھے سخت، میں جیسے یہ جو افغانستان میں طالبان ہیں، میں ان کا دیرینہ حامی تھا، لیکن اب جب دیکھتا ہوں تو ان پہ افسوس ہوتا ہے اور اپنے اوپر بھی صدمہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا بھی مذہبی ہو کہلائے جا سکنے والے افعال، اقوال اور لباس وغیرہ ہو سکتا ہے وہ سب ہے، لیکن یہ کہ بس اس لباس کے اندر کیا ہے وہ سب اب رفتہ رفتہ تاریخ کی کسوٹی پہ کسا جا رہا ہے اور زیادہ تر کھوٹا نکل رہا ہے۔ تو اب اس میں بھائی میں پریشانی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنا یہ تصور نہیں رکھنا کہ وہ بہت زیادہ ہم مذہبی ہیں، بہت زیادہ باعمل ہیں، کیونکہ اس تصور کی کوئی اساس نہیں۔ آپ جنت سے بھی درخت لا کر ہوا میں ٹانگ دیں تو اس کا کیا فائدہ؟ تو پہلے ہمیں زمین بنانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اچھے آدمی ہیں، اس اچھائی کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ نمو کے عمل میں رکھنا چاہیے، نمو کے تسلسل میں رکھنا چاہیے۔ اور مذہبی الفاظ وغیرہ یہ اس پہ ایک مرتبہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ بہت زیادہ جو مذہبی الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ اس کا استعمال اخلاق کو مردہ کر دیتا ہے، اور مذہب کو جو ہے وہ سچی بندگی سے دور رکھتا ہے۔ جو سچی بندگی ہوتی ہے نا،
سچی بندگی اور فطری اخلاق، یہ جب آپس میں میل پیدا کر لیتے ہیں اور اخلاق انسانی، اخلاق بندگی تک میں اپنے آپ کو مکمل کرتے ہیں، تو وہ ہے دینداری۔ اور ایسے لوگ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے رہیں، یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ نیکی چھپائے بغیر صحیح معنی میں نیک بننا بہت مشکل ہے۔ وہ آدمی نیک، شاید کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی نیک نہیں ہے جو بہت بڑے بڑے فلاحی کام کر رہا ہے لیکن دکھا کے کر رہا ہے، یا یہ کہ چلو کچھ کام لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے دکھا کے بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اپنے کاموں کو دکھاتے ہوئے ایک ناگواری اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ رجحان نیکی کو چھپانے ہی کا ہوتا ہے نیک آدمی میں۔ تو یہ جو وہ جو انشاءاللہ اور اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے اور یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب جو رسمی الفاظ ہیں جن کے معنی ہم نے نچوڑ کر پھینک دیے ہیں، یہ حنوط شدہ جنتی پرندے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اسی عادت کو نہیں پروان چڑھنے دے گا کہ نیکی چھپاؤ۔ تو خیر، تو ایک تو یہ کہ بہت مذہبی بننے کا اظہار یہ مضر ہے۔ اللہ سے میرا تعلق اگر رازداری کی فضا نہیں رکھتا تو وہ تعلق سچا نہیں ہے، اگر وہ تنہائی کا موضوع نہیں بنتا تو وہ پختہ تعلق نہیں ہے اللہ سے میرا۔ اور وہ میری زندگی میں ان نمازوں کی بڑی کثرت ہونی چاہیے جو میں نے اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب نہیں، اب تو ایک آدمی جماعت ہی میں جانے لگتا ہے تو بہانے سے بتاتا ہے کہ تمہارا بچہ پارک میں کھیل رہا تھا، میں مسجد جا رہا تھا نا نماز پڑھنے۔ اب بتاؤ یہ سب، یعنی مسجد جانے میں بھی وہ اظہار ہو رہا ہے اور بہانے سے طرح طرح کے اظہار ہوتے ہیں۔ تو یہ جس نیکی کی طرف ہمیں بہت جلد، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دوست سب نیک ماشاءاللہ، لیکن بس تھوڑا سا یہ اس نیکی پہ زور زیادہ دیں اور اپنے دائرۂ اثر میں اس بات کو رواج دینے کی کوشش کریں کہ نیک آدمی کی پہچان کیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور یہ مفید ہونا ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، آپ کو علم سکھا دیتا ہے، آپ کا شیخ بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس میں نیکی کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ نیکی کا یہ ہے کہ وہ دنیا آپ کو دیتا ہے بوقت ضرورت یا نہیں، کیونکہ جس ملکیت پر، یعنی کہ قیمتی چیز کے ہونے پر مجھے یقین ہو، اس چیز کو دوسروں میں اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ بانٹنا بھی ذرا مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس چیز سے تعلق میں ایک خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اس خود غرضی کو ختم یا کم کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہی نیکی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ گھر، یہ پیسہ، یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ مفید ہیں اور ضروری ہیں اور بہت قیمتی ہیں، تو ان کو تو اپنے پاس رکھو، اور آخرت کا کیا ہے، بانٹتے پھرو سب کو آخرت کے راستے پہ لگا کے اور اپنا آرام سے رہو۔ تو بالکل نہیں، اب پورا کلچر ہمیں مذہبی بدل لینا چاہیے۔ مذہب اب یہ سیکھنے سکھانے والی چیز نہیں رہ گئی، کیونکہ ہماری معاشرت نے نیک لوگ پیدا ہونے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔
تو اب مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بنیادی فطری آفاقی انسانی اخلاق اور وہ نیکیاں جو عادت کی طرح ہوتی ہیں کہ دوسرے کے کام آنا، عاجزی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان گوارا کر لینا، تو یہ مزاج بن جاتا ہے نا. تو نیکیاں وہی ہوتی ہیں جو مزاج بن کر عادت کی طرح عمل میں رہتی ہیں. یہ والی جو نیکیاں ہیں جنہیں ہم نے پہلے کہا طبعی نیکیاں، یہ نیکیاں ہر تعلیم مذہبی پر فوقیت رکھتی ہیں. اگر مجھے تربیت کرنی پڑے اپنے بچوں کی، میں عالم بھی فرض کیا ہوں، میں صوفی بھی فرض کیا ہوں، یہ سب نہیں ہوں لیکن تصور میں کہہ رہا ہوں میں فرض کر کے، تو میں اس کے پہلی توجہ اس بات پہ دوں گا کہ یہ نیک بنے. یہ نیک بنیں گے تب ہی اللہ کی بندگی میں سچائی کو پانے کی قابلیت حاصل کر سکیں گے. تو اس میں تعلیم وغیرہ بعد کی بات ہے. مطلب ابھی 40 برس پہلے تک مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ 40 برس کوئی ماضی بعید تک نہیں پہنچاتے ہمیں، تو یہ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو اس کے اندر نماز کی جیسی عظمت ہوتی تھی، تعظیم ہوتی تھی، اور نماز سے جو اس کا تعلق ہوا کرتا تھا نہ پڑھنے کی عادت کے باوجود، وہ آج نمازیوں میں نظر نہیں آتا. اور مطلب کوئی آدمی ہے، اس نے کوئی گناہ کو عادت بنا لیا، مثال تو وہ کراچی میں سٹا کھیلتے تھے، تمبولا ایک چیز ہوتی تھی، وہ کھیلا کرتے تھے لوگ، اچھے شرفا، تو اب وہ عادت ہو گئی، ایک لت لگ گئی. تو اب اس طرح کسی کمزوری کو، کسی ناپسندیدہ چیز کو عادت بنا لینے والا آدمی اس پر شرمندہ رہتا تھا. میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا 40 برس پہلے، یعنی اپنی جوانی میں، کہ جو برائی کرتا ہو، یعنی جس سے کچھ اس طرح کی چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہوں اور وہ ان پر اکڑتا ہو یا انہیں چھپانے کا اہتمام نہ کرتا ہو. یعنی بعض لوگ سگریٹ گھر میں نہیں پیتے تھے کہ وہ بچوں پہ برا اثر نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا رواج تھا. جن لوگوں کی زندگی مذہبی عمل سے یا مذہبی مظاہر سے بالکل خالی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ بھی، وہ بالکل غیر مذہبی مصروفیات اور شوق اور رغبتیں رکھنے والے وہ لوگ بھی تنہائی میں اللہ کے آگے توبہ کے آنسو بہاتے رہتے تھے. اور یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا اور غلطیوں پہ غلطیاں، ایک ہی غلطی کیے جا رہا ہے یا 2,000 غلطیاں کیے ہی جا رہا ہے، لیکن اس پہ نادم ہے اور اس پر اکڑتا نہیں ہے، اور اپنے اس غلطی کو اپنے دوستوں میں منتقل نہیں کرتا، اپنے بچوں سے چھپاتا ہے. تو یہ ایک مطلب یہ آدمی ہے، مطلب یہ شخص آدمی ہونا کوالیفائی کرتا ہے. کون آدمی؟ جو اللہ کا حقیقی مخاطب ہے. یہ دین کوئی درندوں چرندوں کے لیے تو نہیں اترا نا، ایک بیسک آدمیت ہوگی تو میں اس کا مخاطب ہوں. تو اب یہ والی جو کیفیت ندامت ہے، اللہ جانتا ہے، میں نے کم از کم 8-10 موقعوں پہ دیکھی ہے یہ چیز، صورت کہ وہ جس طرح بلک بلک کے رو رہے تھے. ایک صاحب تھے، وہ مہینے میں 1 جمعہ پڑھ لیتے تھے، تو جب ان کے بچے وغیرہ ہوں نا تو وہ جا کے جمعہ پڑھ آتے تھے، ورنہ وہ اپنے محلے سے باہر ہوتے تھے کہ بھئی میں نے پڑھ لیا.
تو ایک جمعے کو ہم نے دیکھا، وہ کوثر مسجد آج بھی مجھے یاد ہے ان کی وجہ سے، کہ وہ جس طرح جب ختم ہو گیا سب لوگ چلے گئے تو وہ جس طرح بلک بلک کے ایک ستون کی آڑ لے کر رو رہے تھے، ویسا رونا اگر آج مجھے مل جائے تو میں اپنی ساری نیکیاں نام نہاد جو ہیں وہ دینے کو تیار ہوں، صرف وہ رونا مجھے مل جائے۔ اور وہ آدمی رو پیٹ کے پھر 3 جمعے غائب ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آدمی ہے، اس کو اللہ نے خود پسندی سے، نخوت سے، دکھاوے سے، نفاق سے، سب سے پاک رکھا ہے، بس کمزوری میں مبتلا ہے۔ یہ سچا ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک نفسیاتی سی سچائی بھی درکار ہے نا، تو یہ نفسیاتی طور پر اللہ کے ساتھ سچا ہے، اور جبھی تو یہ روتا ہے اور معافیاں مانگتا ہے اور پھر وہی کیے چلا جاتا ہے، تو اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ بخش ہی دے گا۔ تو اللہ سے بخشش کی امید کمزوریوں کو بھی نیکی بنا دیتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو اب اس میں آج یہ بات مذہبی لوگوں میں نظر نہیں آتی، یعنی مذہبی لوگوں کو اللہ سے تعلق رہ رہ کر اپنی طرف کھینچنے والی کیفیت نہیں رکھتا اب، یعنی اللہ ماشاء اللہ ظاہر لوگ ہیں، لیکن یہ جیسے بہت زیادہ وہ خلا سا پیدا ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ باطنی خلا دین کے ساتھ ہماری کھلواڑ، دین کو ادنا مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا لینے والا کلچر جو ہم نے پیدا کیا ہے، وہ سب جو ہے جن اسباب سے ہے، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے ترتیب کے ساتھ دیندار بننے کی مشق نہیں کی، یعنی ہم نے خود کو دین کا مخاطب بننے کی سطح تک پہنچائے بغیر دین کو اپنی ملکیت بنا لینے کا زام اپنے اندر پیدا کر لیا۔ تو اللہ رحم فرمائے، کیونکہ کوئی مذہبیت نہیں ہو سکتی ایثار کے بغیر، کوئی نہیں ہو سکتی انکسار کے بغیر، کچھ نہیں ہو سکتا جذبات و احساسات کے بغیر، پیشن کے بغیر، اور دوسرے کی خیر خواہی کے بغیر۔ اور میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں، ایسے لوگ جنہیں دیکھ کے رشک آتا تھا اور جنہیں اب سوچ کے اپنے اوپر شرم آتی ہے، وہ ان سب میں یہ بات تھی کہ انتہا درجے کے عبادت گزار، انتہائی دراق زیرک علماء، اور بڑے صاحب حال صاحب حضور صوفی، لیکن یہ سب چیزیں ان کی کچھ ہی لوگ جانتے تھے، اور وہ بھی اتفاقاً۔ ان کی زندگی جو دیکھنے میں تھی وہ یہی تھی کہ اچھا اس کا کام کرنا ہے۔ نیک آدمی کی ایک اور پہچان ہے کہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، ارے یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، اس کی دوا لانی ہے، اس کا یہ کرنا ہے۔ تو یہ فکر مندی دوسروں کے لیے اگر نہیں ہے تو اپنے لیے بھی فکر آخرت کی پیدائش محال کر لی ہم نے۔ تو اب یہ سب مطلب تو خیر، میری سب سے یہی درخواست ہے، اور ظاہر ہے کوئی میری کیا درخواست ہے، تو ہم لوگ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اپنا رونا رو رہے ہیں اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تو میری سمجھ میں فی الحال تو یہی آیا ہے کہ یہ سب چھوڑو کہ یہ اس کا اتنا ثواب اور اتنا ثواب، وہ ہوتا رہے گا، اور اس کو مانتا کون ہے؟ کس کو کہہ رہے ہو تم کہ اس کا اتنا ثواب اور اتنا ثواب؟ ثواب کو کون مانگتے؟ وہ کہتا ہے اچھا یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ جو ان کے اب خادم بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ بات کہنی مجھے حاصل ہو جائے صلاحیت، بس کافی ہے۔
تو ایک مذاق بنا رکھا ہے، کچھ نہیں، بس سیدھا یہ کہ میں فطری طور پہ اچھا، بھولا، سادہ لو، بہادر، دوسروں کے لیے مظلوم کی نصرت کرنے والا، اپنا حق چھوڑ دینے والا، موت سے بالکل نہ ڈرنے والا، زندگی کو ہمیشہ ہر حال میں برقرار رکھنے کے خبط سے آزاد، تو یہ دیندار آدمی ہے۔ اور اس کو دین پر چلنے کے لیے کوئی تیاری تھوڑی شروع کری ہے، جو پہلا عمل کرے گا وہ درجہ کمال پہ لے جا کے کرے گا۔ اگر آدمی نے نیک ہونا، اللہ کی نگاہ میں اللہ کے بنائے اور دکھائے ہوئے معیار کے مطابق نیکی کو اس کے فطری کنسٹرکٹ کے ساتھ اختیار کر لیا، تو وہ تو جب بھی کچھ بھی اس کی پہلی نماز احسان والی ہوگی، اس کا پہلا روزہ جو ہے وہ صبر والا، احتساب والا، یکسوئی والا ہوگا۔ وہ قرآن کھولے گا بالکل ترجمہ نہ جاننے کی حالت میں بھی، تو قرآن سے وہ زیادہ فیضیاب ہوگا عربی زبان میں بہت مہارت رکھنے والے مفسروں کے مقابلے میں بھی۔ تو بس اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ بات آج کرنی تھی۔